صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے مشہور قاضی اور فقیہ ابو امیہ شریح بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اطاعت گزار اور نیک سیرت زوجہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے بنو تمیم کی ایک عورت سے شادی کی۔ پہلی رات جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا، شوہر کے لیے مستحب ہے کہ جب دلہن اس کے پاس آئے تو وہ کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے اس کی خیر کا سوال کرے اور اس کے شر سے پناہ طلب کرے۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور نماز کے لیے وضو کرنے لگا۔ جب میری نئی نویلی دلہن نے میرا یہ عمل دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر میرے ساتھ وضو کرنے لگی اور پھر ہم دونوں ایک ساتھ نماز ادا کی۔ جب گھر مہمانوں سے خالی ہو گیا تو میں اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی کی طرف بڑھایا۔ اس نے کہا، اے ابو امیہ، ذرا ٹھہریے۔ پھر اس نے کہا، تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے ہیں۔ میں اس کی تعریف بیان کرتی ہوں اور اسی سے مدد چاہتی ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتی ہوں۔ اے میرے سر کے تاج، میں ایک اجنبی عورت ہوں، آپ کی عادتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، لہٰذا آپ مجھے وہ باتیں بتا دیجیے جو آپ کو پسند ہیں تاکہ میں ان کے مطابق کام کیا کروں، اور وہ باتیں بھی بتا دیجیے جو آپ کو پسند نہیں تاکہ میں ان سے بچتی رہوں۔ یقیناً آپ کی قوم میں بھی آپ کے لیے رشتے ہوں گے اور اسی طرح میری قوم میں بھی میرے لیے رشتے تھے، لیکن جب اللہ پاک کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ بلا شبہ آپ میرے مالک بن چکے ہیں، اب آپ وہی کیجیے جس کا اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے کہ بھلائی کے ساتھ مجھے اپنے پاس رکھیں یا اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ میری بات مکمل ہوئی، میں اللہ پاک سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، میری بیوی کی ان دانش مندانہ یعنی عقل مندانہ باتوں نے مجھے بھی کچھ کہنے پر مجبور کر دیا، لہٰذا میں نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے ہیں، میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہوں۔ بے شک تم نے جو باتیں کی وہ نہایت عمدہ ہیں یعنی اچھی ہیں، اگر تم ان پر ثابت قدم رہو تو یہ نیک بختی کی بات ہوگی، اور اگر تم نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو یہی باتیں تمہارے خلاف دلیل بن جائیں گی۔ پھر میں نے اسے اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی کہا کہ اگر تم میری کوئی اچھائی دیکھو تو اسے بیان کر دینا، اور خامی دیکھو یعنی مجھ میں کوئی کمزوری دیکھو تو اس کا پردہ رکھنا۔ اس نے پوچھا، آپ کو میرے گھر والوں سے میل جول کس حد تک پسند ہے؟ میں نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ بہت زیادہ آمد و رفت کی وجہ سے یعنی آنے جانے کی وجہ سے مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیں۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے کہ آپ کن پڑوسیوں کا گھر میں آنا پسند کرتے ہیں تاکہ میں انہیں آنے کی اجازت دوں، اور کن کا داخلہ آپ کو ناپسند ہے تاکہ میں ان کے آنے کو ناپسند کروں۔ میں نے کہا، فلاں فلاں لوگ بڑے نیک ہیں، انہیں اجازت دینا، اور فلاں لوگ اچھے نہیں، انہیں گھر میں نہ آنے دینا۔ میں نے اس کے ساتھ وہ پہلی رات بہت اچھے طریقے سے گزاری، اور پھر اس سعادت مند عورت نے 20 سال میرے ساتھ گزار دیے، مگر مجھے کبھی اس کی کوئی بات ناگوار نہ لگی۔